انسان اپنی زندگی میں کبھی کبھار ایک ایسے دور سے بھی گزرتا ہے جب وہ ہر طرف سے کسی نہ کسی پریشانی میں گھر جاتا ہے، اور اس ٹائم پہ اس کو لگتا ہے کہ اب چونکہ میں ہر طرف سے کسی نہ کسی مشکل میں گھر گیا ہوں، اب میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ جبکہ اگر اس ٹائم پہ ہم اپنے ذہن کو تھوڑا سا سمجھا لیں، تھوڑا سا ریلیکس کر لیں اور اس بات کو ہم ذہن میں بٹھا لیں، اسی ذہن میں جس میں ہم اتنی ساری سوچیں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ ساری گیم ہمارے ذہن کی ہوتی ہے۔ ہمارا ذہن ہماری پوری باڈی کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے اس پارٹ کو کنٹرول کر لیں، اس ذہن کو کنٹرول کر لیں، تو ہم نارملی اس مسئلے سے، ان پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں۔ اب وہ پریشانیاں کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، کوئی ایموشنل ڈیمیج ہو سکتا ہے، کوئی فائنینشیل کنڈیشن ہماری ایسی ہو سکتی ہے جو گر گئی، یا کوئی فیملی پرابلم ہو سکتی ہے، یا کوئی ایسی ان ایکسپیکٹڈ سچویشن میں ہم پھنس سکتے ہیں جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی ایسا ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے۔ کوئی دھوکہ دے کے چلا گیا، کوئی مسئلہ بن گیا، کوئی ہمیں تکلیف آ گئی، کوئی ایسی بیماری میں ہم پڑ گئے، کوئی ایسا ہیلتھ ایشوز نکل آئے۔ آج کل تو ویسے ہی ہر انسان کینسر ڈائگنوز ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ پرابلمز ہو رہی ہیں۔ تو ان مشکلات کو جب انسان فیس کرتا ہے، اور اسپیشلی جب کوئی ایسی تکلیف ہمارے سامنے آتی ہے جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، اس سچویشن میں ہم اپنے مائنڈ کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے ذہن کو صرف یہ چیز سمجھا لیں، مسئلہ جو بھی ہو، جتنی بڑی نوعیت کا کیوں نہ ہو، ہماری صحت اگر ڈاؤن ہو گئی، ہماری ہیلتھ اگر ڈاؤن چلی گئی، تو ہم اس مسئلے سے پوری زندگی بھی لگا لیں تو باہر نہیں آ سکتے۔ سیکنڈلی، ہم اگر اپنے آپ کو یہ سمجھا لیں کہ اس تکلیف کو، اس اذیت کو، یا اس پریشانی کو، اس مسئلے کو، اس سچویشن کو میں نے ہی حل کرنا ہے، میرے علاوہ دنیا میں ایسی کوئی ذات نہیں ہے جس نے مجھے اس مسئلے سے نکالنا ہے سوائے خدا کی ذات کے۔ یہ دو چیزیں اگر انسان اپنے آپ کو سمجھا لے، پہلا کہ اپنی ہیلتھ کو وہ ٹھیک رکھے، اس کو گرنے نہ دے، اپنے ذہن پہ ایسا بوجھ سوار نہ کرے، اور سیکنڈلی یہ چیز خود کو سمجھا لے کہ میرے اوپر کوئی بھی اگر تکلیف آتی ہے، میرے اوپر کوئی بھی مسئلہ آتا ہے، تو اس تکلیف یا مسئلے سے میں نے خود ہی نکالنا ہے، مجھے دنیا کے کسی بندے نے نکالنے نہیں آنا۔ تو شاید ہم اس مسئلے سے جلدی نکل سکتے ہیں۔ اگر کچھ ٹائم کے بعد وہ سچویشن چینج ہو، نہ بھی ہو، اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا۔ کوئی حل نہ بھی نکلے، کوئی ایسا راستہ ضرور نکلے گا جس میں آپ کی اس تکلیف اور اس پریشانی کو صاف اگلا راستہ نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر میں ایک موٹیویشنل اسپیکر ان کو سن رہی تھی، وہ مثال دے رہے تھے کہ اگر ایک پانی ہے، اس میں ہلچل مچ جاتی ہے تو وہ پانی گندا ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ پانی ٹھہر جائے، رک جائے، اپنے آپ کو ٹھہرا لے، تو اس میں جتنے بھی ذرات اس پانی کو خراب کر رہے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پانی صاف ہو جاتا ہے۔ ہمارے مسئلے اور ہمارے پریشانیاں بھی ان ذرات کی طرح ہی ہیں، آج نہیں کل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بیٹھ جائیں گی۔ اگر ہم کسی مسئلے کو یہ سمجھ لیں کہ بس اب یہ مسئلے میں پھنس گیا ہوں اور میں باہر نہیں نکل سکتا، ایسا نہیں ہونا۔ آپ کی اللہ پاک نے اگر آپ کو کسی امتحان میں ڈالا ہے تو اس سے پہلے اللہ پاک نے اسے نکلنے کا کوئی وسیلہ تیار کیا ہوگا، جو آپ کو وقت گزرنے کے ساتھ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے کوشش ضرور کرنی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں ایک سچویشن میں پھنس گیا ہوں اور میں ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤں گا، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤں گا اور وقت گزرنے کا انتظار کروں گا اور وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تو یہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک آپ کو راستے تب دیتے ہیں جب آپ خود ہلتے ہیں، خود موو کرتے ہیں، اور یہی سچویشن آپ کو اس مسئلوں سے نکال سکتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی دکھ آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی ایسی سچویشن آئے، کوئی ایسی پرابلم آئے جس میں آپ پھنس جائیں، تو اپنے آپ کو دو چیزیں لازمی طور پر سمجھا لیں۔ پہلا کہ آپ نے اپنی صحت کو ڈاؤن نہیں جانے دینا، اینڈ سیکنڈلی آپ نے اپنے ذہن کو یہ چیز سمجھا رہنی ہے کہ میں نے خود اس مسئلے سے نکلنا ہے، مجھے کسی نے آ کر نہیں نکالنا، اور آپ نے خود کوشش کرنی ہے۔ جب تک آپ کوشش کرتے رہیں گے، اللہ پاک کبھی نہ کبھی آپ کا راستہ ضرور بنا دے گا، لیکن اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو آپ اس تکلیف سے، اس اذیت سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتے۔